پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین اور میرے سامنے موجود کراچی کے جمہوریت پسند جمہور نواز دوستوں عزیزوں، آج آپ اس پارک میں اسٹیڈیم میں اس بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ مادر جمہوریت محترمہ فاطمہ جناح ان کے دور سے، ان کا ساتھ دینے کے دور سے آج تک آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس ملک کے اور اس ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنی تحریک کا آغاز گجرانوالے سے کیا اور 16 اکتوبر کو کیا، جو کہ پاکستان کے پہلے سیاسی جمہوری وزیر اعظم جناب لیاقت علی کا یوم شہادت تھا۔ اور آج یہ دوسرا جلسہ کارساز کے دلدوز ثانیہ کے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جمہوریت کے دشمنوں سے، جمہوریت کو اس ملک میں نہ چلنے دینے والوں سے، کہ کیا کارساز کے اس ثانیہ کے بعد کثیر تعداد میں شہداء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کراچی کے لوگوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت سے محبت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں ذکر کر رہا تھا اسی طرح جناب لیاقت علی کے یوم شہادت کا، اسی واقعہ کی آڑ میں اور اس کے ذریعے پہلے ہمارے اس عزیز ملک میں سول بیوروکریسی غلام محمد کی شکل میں، سکندر مرزا کی شکل میں، چودھری محمد علی کی شکل میں، پہلے اس نے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور ملٹری بیوروکریسی کی مدد سے کیا، اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی سامنے آ کر عریا ہو کر سامنے آئی اور اس نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمایا۔ کشمیر تو فتح نہیں کر سکے لیکن اپنے ہی ملک کو فتح کیا اور بار بار کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے، سچی جمہوریت ملک میں لانے کے لیے، اس ملک میں عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے، ان کی ایک جمہوری منتخب حکومت کے ذریعے ان کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ میدان میں آئی ہے۔ عمران کہتا ہے، اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ چوری کو چھپانے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چوری کو چھپانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چوری کو چھپانے کے لیے نہیں، یہ تمہاری چوری، تمہاری چینی چوری، تمہاری آٹا چوری، تمہاری پیٹرول چوری، تمہاری جمہوریت چوری، تمہاری ووٹ چوری، اس کے خلاف اور اسے ختم کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے، عوام کی مدد سے، عوام کے ساتھ دینے سے انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم حضرات، خواتین و حضرات، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے تکرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں،
کرپشن کو بچانے کے لیے آئے، چوری اور کرپشن کو بچانے کے لیے۔ مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن بری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ اتفاق کریں گے کہ سب سے بڑی اور بدترین کرپشن عوام کے مینڈیٹ کو چرانا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنا ہے، ووٹ کے بکسے کو بدلنا، ووٹ کے بکسے میں ایک بکسے میں جیتنے والے بکسے سے نکال کر دوسرے بکسے میں، ہارتے ہوئے بکسے میں ووٹ ڈالنا، آر ٹی ایس سسٹم کو بند کرنا، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے نکالنا، چوری کے ساتھ نہیں کیا گیا، ڈاکوؤں جیسی حرکتیں ہوئی، کھلے عام ہوئی، کسی ڈر کے بغیر ہوئی، اس لیے کہ اس کے پیچھے وہی تھے خاکی والے جن کا ذکر میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے۔ ان کی سرپرستی میں اور ان کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی، یہ مصیبت جسے آج حکومت کہتے ہیں، یہ مصیبت جسے آج عمران اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ کی اور ملک کے باقی عوام جو ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہے ان 2 سالوں کے درمیان۔ مہنگائی نے کس طرح عوام کو اپنی چکی میں پیسا ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج، نانے جبیں کا محتاج کر دیا ہے، اور یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی کہ جس کے حکمران یہ کہتے تھے کہ انسان نہیں، ایک جانور، ایک کتا، وہ بھی مملکت کے کسی دور دراز کونے میں اگر وہ مر جائے اور بھوک سے مرے، اگر وہ بھوک سے مرے تو اس کی ذمہ داری حکمران پر ہوگی، ہم پر ہوگی۔ ریاست مدینہ کے حکمران ایسے تھے، اور زبانی خرچ نہیں، عملاً رعایا کے، عوام کے حالات سے آگاہ بھی رہتے تھے اور اس کا مداوع کرنے کی مسلسل دن رات کوشش میں بھی لگے رہتے تھے۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں ہماری محترم معزز خواتین کو، بچوں کو امن حاصل نہیں، تحفظ حاصل نہیں، سیکورٹی نہیں، ان کے جان مال عزت محفوظ نہیں، نہ عورتوں کے، نہ بچوں کے، نہ عام آدمی کے، اور نہ اس کی مشکلات کا کسی کو احساس ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ عوام اس چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ظلم کی چکی میں، بے انصافی کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں، اس کا احساس بھی نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے حکومت کو کہ تم شاخ گل پہ زمزموں کی دھن آشتے رہے اور نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ حال یہ ہے، عوام کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز، وہ بھی اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بات کی جائے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کس حال میں، آپ کس حال میں، باقی کو تو چھوڑیں، آپ کس حال میں، تو انہیں بھی ماننا پڑے گا، انہیں بھی کہنا پڑے گا کہ اس حکومت کے، اس دور حکومت میں جتنی ذلت، جتنی بھوک، جتنی پریشانی، جتنے مسائل، جتنے مشکلات کا سامنا عام آدمی کو ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی فکرہ ہے کہ بس گھبراؤ نہیں، ہمیں کرسیوں پر بیٹھے رہنے دو، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تمہارے حالات اس سے بھی بدتر کریں گے۔ یہ ان کا موٹو ہے، یہ ان کا نعرہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ کیا ہوا اگر عوام تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے تو کیا ہوا، ہم تو اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں اور ہمارے پیچھے وہی کھڑے ہیں جو ہمیں لے کر آئے تھے، بڑے خوش ہیں اس بات پر، ایک صفحے پر ہیں، ایک صفحے پر۔ اور کسی نے ٹھیک کہا نا کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہنا چاہیے، دنیا میں صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ پیج جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں،
یہ پیج انشاءاللہ اس موومنٹ کی برکت سے، اس موومنٹ کی برکت اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ ورک بھی پاکستان کی تاریخ کا یہ ورک یہ بھی انشاءاللہ پڑھتا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب پاکستان میں واقعی ایک جمہوری اور منتخب حکومت ہوگی جسے عوام کے مسائل کا، مہنگائی کا، دوسری مشکلات کا احساس ہوگا، اور اس کے مداوع کے لیے، اس کے علاج کے لیے ان کے پاس اہلیت بھی ہوگی، صلاحیت بھی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے ان حالات کو بدلے گی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کہنے کی بہت باتیں، قائدین موجود ہیں، انہوں نے مفصل خطاب کرنے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ان حالات کو بدلنے کے لیے، ان مشکل حالات جن میں سے عوام گزر رہے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ڈی ایم پورے جوش اور جذبے اور پوری ہمت کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے، اور عوام کا، آپ کا تعاون اس سلسلے میں حاضر ہو۔ انشاءاللہ العزیز، جیسے میں نے کہا کہ حالات بدلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں صحیح معنوں کے اندر جمہوریت آئے گی۔ ہمیں اپنا حق، اپنی حکومت چننے کا حق ہمیں ملے گا، جو غصب کیا گیا ہے، سالہ سال سے غصب کیا گیا ہے، اور اب اس دفعہ تو حد ہو گئی۔ ہر معاملے میں نہ صرف حکومت لانے والے، انہوں نے ہر معاملے میں ہر طرح عوام کے مینڈیٹ کو روندا، اسے پس پش ڈالا، بلکہ اس کے علاوہ عام جو کاروبار حکومت ہے وہ بھی جتنا برا بھلا چلا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں۔ ان میں تو اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ ہمیں حکومت ملنے کے بعد اسے چلا سکیں اور اپنی لائن پر، اپنی پٹری پر چل سکیں، اتنی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام جاننے والے جانتے ہیں، ہر کام میں انہی کا دخل ہے، ہر کام انہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، وہی کرنے والے ہیں، اور یہ صرف حکمرانی کا ایک نقاب پہن کر، ایک ملمہ اپنے چہروں پہ سجا کے وہ حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، آپ سے اپیل بھی ہے کہ اس موومنٹ کو کامیابی سے ہم کنار کریں، اس موومنٹ کو لے کے آگے چلیں، تاکہ پاکستان کے یہ حالات بدلیں اور ہم اس ملک میں سکون کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ۔